ایک میرا دلت دوست ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ تم عثمان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہو از عثمان، کون عثمان ہے؟ انہوں نے کہا کہ جوتیبا پھلے کو پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں جوتیبا پھلے کو تو پہچانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جوتیبا پھلے کو جس نے جوتیبا پھلے بنایا وہ عثمان بھائی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں جانتا تھا۔ پرتیبھا بائی کو جس نے ایجوکیشن کا کام کیا ہے اس کو فاطمہ بی نے پرتیبھا بھی بنایا ہے، میں اس کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو نہیں جانتے ہیں، وہ یاد نہیں رکھتے ہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا۔ جوتیبا پھلے کو اس لیے تم جانتے ہو کیونکہ ہم نے اسے یاد رکھا ہے۔ جوتیبا پھلے کو تم اس لیے جانتے ہو کہ ہم نے اسے یاد رکھا ہے، لیکن تم عثمان بھائی کو نہیں جانتے اس لیے کہ ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ بابری مسجد بھی ایک غمزدہ مسجد ہے جو آپ کو بار بار یاد دلانے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ فائر برینڈ اسپیکرز یہاں پر تھے، انہوں نے بہت توجہ دلائی ہے معاملات کو سمجھنے کے لیے کیا حال چال ہے۔ میں صرف 2-3 باتوں کی طرف توجہ دکھائے اور اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ 1949 میں FIR کٹی تھی، وہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ انصاف کی بات ہے۔ 1949 میں مسجد میں جو پتھر رکھے گئے تھے اس کے خلاف پولیس والے کمپلینر ہیں، رام دوبے انسپیکٹر ہے، اس نے کمپلین کیا ہے FIR کٹی ہے، گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ سوال ہے، اور سوال کرنا سیکھو، گلے میں ہاتھ ڈال کر سوال کرنا سیکھو۔ اگر کوئی جواب اگر نہیں ہوگا تو تم دوسرا سوال کرو۔ عدالتوں نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا؟ 1528 سے لے کر 1949 تک جو مسجد تھی جہاں نماز ہو رہی تھی اس کو تالا ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہے، عدالتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، قانون پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر عقل مند آدمی ہوتا تو پتھر اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیتا، آج مسئلہ پیدا ہوتا۔ بھروسہ کس پہ کیا آپ نے؟ عدالت پہ بھروسہ کیا، قوانین پہ بھروسہ کیا، سیاسی پارٹیوں پہ کیا، حکومت پہ بھروسہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کو اب مندر بنانے کا منصوبہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، وہاں دادا گیری ہوگی، تو مسلمان پھر اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ سچائی جہاں ختم ہوگی، جھوٹ کا بول بالا کرو گے تو کبھی نہیں ہوگا۔ جو عدالت دروازہ بند کرتی ہے، جو عدالت دروازہ کھولتی ہے، جو عدالت شیلانیاس کی اجازت دیتی ہے، جو عدالت کار سیوا سمبولک کار سیوا کی اجازت دیتی ہے، جو عدالت آج 7 ستمبر کے اسٹیٹس کو کا آرڈر کرتی ہے، اور جو عدالت 3 گنبد کو 3 حصوں میں بندر بھاٹ کرتی ہے، وہی عدالت 5 تاریخ سے سنوائی کر رہی ہے، وہ عدالت فیصلہ کرنے والی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں غلطی کر سکتی ہیں، لیکن ایک عدالت غلطی کرے گی، ہر عدالت غلطی کرے، اور اگر سپریم کورٹ بھی اگر یہی غلطی کرے تو پھر یہاں عدل و انصاف کے کیا معنی رہ جائیں گے؟ جنگل راج کے کیا معنی ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی کیا حیثیت ہے؟ اب صرف مسلمان ہی قانون کو پابندی سے چلائیں، انہی کو دستور کا خیال ہو، انہی کو نظام حکومت کا خیال ہو، وہی سیکولر بن کر جو ہے سب کچھ کرتے رہیں، اور ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں۔ سپریم کورٹ میں مسلمان اس لیے اب بھی انتظار کر رہا ہے کہ اسے امید ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا، اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کے حق میں اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر انصاف رسوا ہوگا، یہاں کا دستور رسوا ہوگا، یہاں کا قانون رسوا ہوگا، اور مسلمانوں کو ایسے قانون اور ایسے نظام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو خود اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر عدالت ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتی تو وہ خود انصاف کریں گے۔
اگر قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ قانون ہاتھ میں لیں گے. اس لیے کہ اس کی اجازت آپ کو ہے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں 49 سے ایک عدل کا انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اگر آخری عدالت بھی ہمارے خلاف فیصلہ کرتی ہے اور جس طرح بے ڈھنگے لوگ وہ کھول کھول کر بول رہے ہیں کہ دیوالی سے پہلے مندر بنا دے رہیں گے، باپ کی جاگیر ہے مندر بنائیں گے. کس کے باپ کی جاگیر ہے؟ عدالت میں کیس چل رہا ہے، مسلمان خاموش بیٹھا ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں مندر بنا دیں گے. ظالم کون ہے؟ کون کھلواڑ کر رہا ہے دستور سے اور قانون سے؟ اس سے پہلے سارے ستون بنا دیے گئے، ساری تیاریاں کر لی گئی، اور مسلمانوں کو اب بیوقوف بنایا جا رہا ہے. فیصلہ کرنے کی جو بنیادیں ہیں قانونی ہیں. میں صرف 2 باتیں کر رہا ہوں کیونکہ صدر کے حیثیت سے مجھے سبھا کو اب ختم کرنا چاہیے، لیکن میں صرف 2 باتیں آپ سے کر رہا ہوں. ٹائٹل سوٹ کا کیس ہے. ٹائٹل سوٹ مینس یہ جگہ کس کی ہے آپ طے کریں. اور کورٹ جو ہے جب سوٹ ہوتا ہے تو سوٹ ہی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، سوٹ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ریٹ کے اندر کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ سوٹ کہتے ہیں تو سوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ود ان دس دائرہ، اس جوریڈکشن کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے. اور لبران نے کہہ دیا ہے کہ پراپرٹی وقف بورڈ کی ہے. آپ نے کمیشن اپوائنٹ کیا تھا نا، وہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیشن سوٹ کا جو ڈیسیجن الہ آباد کا ہے ٹوٹلی انلیگل ہے، بددرباٹ ہے، اور انصاف اور عدالتوں کی تاریخ میں سب سے خراب اور سیاہ فیصلہ ہے. مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ میرے گھر چوری ہوئی اور پولیس والوں کو میں نے کمپلین کیا کہ بھئی میرے گھر چوری ہوئی ہے، پولیس والوں نے چور کو پکڑا، مال کو بھی پکڑا، اور کہنے لگے کہ پولیس والوں کو ایک حصہ دے دو، بہت محنت کی ہے یہ لوگوں نے، کیونکہ آپ کے گھر کی چوری ہوئی ہے، آپ بھی ایک حصہ لے لیجئے، اور ایک حصہ اس چور کو بھی دے دیجئے جو بڑی محنت سے جس نے چوری کی. یہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ایک مذاقیہ جو ہے جملہ ہے جو میں کر رہا ہوں. کنٹمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ صحیح بات ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے انصاف نہیں کیا ہے. الہ آباد ہائی کورٹ نے ناانصافی کی ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے ہیں. اگر سپریم کورٹ بھی ناانصافی کرے گا تو اس کے خلاف بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عدالتیں کوئی خدا نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر کی عصمت کا مظہر ہے. کوئی انسانوں کا چھرمٹ ہے، اور انسانوں کی چھرمٹ سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ بھی غلط فیصلہ کرے گا تو ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ فیصلے کو نہیں مانے گا، چاہے ہماری قیادت جو بھی کہتی رہے، لیکن ہم اس شرعی موقف کو مانتے ہیں جس میں یہ صاف کہہ دیا گیا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے، اور انشاءاللہ مسجد رہے گی. ہم اس موقف کے ماننے والے ہیں. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ فیصلہ ہر ایک ایمان والے کو خود کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور سوچ سمجھ کر بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایمان کے بچانے اور اس کے دفاع کے مکلف ہیں، ان کے لیے یہ فرض عین ہے کہ بابری مسجد کو بچائیں. فرض عین ہے، اس لیے کہ بابری مسجد سمبولک چیز ہو گئی ہے. میں ہریانہ گیا تھا یہ عمر خان کے گھر کے لوگوں سے ملنے کے لیے. جس شہر میں مجھے بتایا گیا اس میں 335 مسجدیں ٹوٹل تھی بتاتے ہیں. آج ایک بھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں. 365 مسجدیں شہر میں تھیں، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. ہم نے اس کا کوئی گلہ نہیں کیا کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ تھا، ایک حادثہ تھا جو ہو گیا ہے، منصوبہ بند سازش نہیں تھی جو بابری مسجد کے خلاف کی گئی. یہ جو دلی کا ایروڈرم بنا ہے، ڈم ڈم ایروڈرم، یہ سہارا انٹرنیشنل
مسلمانوں کے 80 گاؤں توڑ کے بنے ہیں, کتنی مسجدیں شہید ہوئی ہیں. پٹیالہ سوائے مالیر کوٹلا کے پورے پنجاب میں مسجدوں کا مسائل پیدا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حادثے ہوتے ہیں, حادثوں میں کچھ نشانے بنتے ہیں, لیکن بابری مسجد ایک سمبولک چیز ہے. یہ مسلمانوں کی عصمت اور اس کے وقار کا نشان ہے. اگر ایک مسجد, بابری مسجد پہ اگر آپ کمپرومائز کرتے ہیں, گویا اپنی پوری تہذیب سے کمپرومائز کرتے ہیں, اپنے ایمان سے کمپرومائز کرتے ہیں, اور بھارت میں مسلمانوں کے ہزاروں صدیوں سے رہنے والے وجود سے کمپرومائز کرتے ہیں, کی تہذیب و تمدن سے کمپرومائز کرتے ہیں. کہ ہم یہ گویا مانتے ہیں اگر بابری مسجد نہیں رہی تو گویا یہ ہے کہ مسلمانوں کا وجود بھارت میں رہا ہی نہیں. یہ ہماری عظمت کی نشان بن گئی ہے. اور ہم کوئی غلط فیصلہ نہیں چاہتے ہیں, کوئی دھاندلی اور دھمکی نہیں دے رہے ہیں. ہم نے تمہارے جیسے قوت کو استعمال نہیں کیا ہے. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہمارے انتظار کو بزدلی نہ سمجھا جائے, اس کو مصلحت کی آڑ نہ لگائی جائے. لیکن جب اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ اگر پراپر نہیں ہوگا تو مسلمان کھڑے ہوں گے, ان کو کھڑے رہنے کا حق ہے. جو 3 بنیادیں ہیں قانونی طور پہ, میں نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ٹائٹل سوٹ میں, اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا ہے یہ. سپریم کورٹ اس سوٹ سے آگے نہیں جا سکتا. سپریم کورٹ کو بھی یہی طے کرنا پڑے گا, اس کو بتانے پڑے گا کہ آیا سنی وقف بورڈ اس کا مالک ہے یا ہندو اکھاڑا والے یا وشو ہندو پریشد کے لوگ اس کے مالک ہیں. دونوں میں سے ایک کے حوالے کرنا پڑے گا. بندر بانٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دل سے کچھ بھی کریں گے آپ. دوسری بات جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ ہے, تاریخ ہمارے حق میں ہے, تاریخ ہمارے حق میں مسلمانوں کی. تاریخ مسلمانوں کے حق میں ہے کہ بابر کہاں تھا, بابر مسجد کس نے بنائی ہے. تیسری بنیاد ہے آرکولوجیکل, جس کو بنیاد بنایا گیا ہے. ایکسکیویشن کر کے کھود کے کچھ چیزیں نکالی گئی ہیں, اور وہ اتنی بدماشی کی گئی ہے اس کے اندر. آثار قدیمہ کی جو رپورٹ ہائی کورٹ کے اندر پیش کی گئی تھی, اس پہ ڈائریکٹر کی سائن نہیں ہے صاحب. ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ. جس ڈائریکٹر کی اس کے اوپر سائن نہیں ہے, اس کی رپورٹ کو عدالت نے کیسے ایکسیپٹ کیا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہر ایکسکیویشن سے پہلے ڈائریکٹر کو سائن کرنا پڑتی ہے کہ یہ میری موجودگی میں اور میرے سپرویژن میں یہ ایکسکیویشن ہوا ہے, یہ کھدائی ہوئی ہے اور اس میں یہ چیزیں ملی ہے. ہر ملی ہوئی چیز پر اس کی سائن ہوتی ہے, لیکن ڈائریکٹر کی سائن نہیں ہے. ویسی رپورٹ آ گئی ہے, عدالت نے اسی رپورٹ کو تسلیم کر لیا ہے. اور کیا چیزیں نکلی ہیں؟ چینی کے برتن. پوری تاریخ بتاتی ہے کہ چینی کے برتن مغلوں کے دور میں آیا, اس سے پہلے چینی کے برتن کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے بھارت کے اندر. آرکولوجی بھی آپ کے فیور میں ہے, ہسٹری آپ کے فیور میں ہے, قانون آپ کے فیور میں جا رہا ہے. تو اب ایک تیسرا پھندا لایا گیا ہے, اور وہ پھندا ہے کہ ڈیٹنگ ایرا آف راما, یعنی رام کب پیدا ہوئے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک پشکر بھٹناگر کو 200 کروڑ روپئے دے کر یہ کام کروایا گیا ہے. 200 کروڑ ایک پروجیکٹ دے کر یہ کام کروایا گیا ہے. اس کی جو بیسک تھیوری ہے, جس پر سپریم کورٹ شاید فیصلہ ہمارے خلاف کر سکتا ہے, یا ہائی کورٹ ہمارے خلاف گیا ہے اسی حوالے سے, کہ وہ صاحب نے رامائن میں ایک اشلوک پڑھا کہ رام کب پیدا ہوئے تھے, کتنے ستارے ایگزالٹڈ تھے, چاند تھا, سورج تھا, جوپیٹر تھے, کون کون سے ستارے بہت روشن تھے جس دن رام پیدا ہوا. کہاں کھڑے رہ کے دیکھا جا رہا ہے؟ ایودھیا پر. ایودھیا کا جو طول بلد عرض بلد جو ہے وہ سب ادھر ادھر ہے, اور وہاں سے دیکھا جا رہا ہے. رامائن میں ہے کہ 5 ستارے روشن تھے جب رام پیدا ہوئے. اب یہ سپر کمپیوٹر کے ذریعے سے ماضی میں جا رہے ہیں. یہ لوگ ماضی میں کب ایسا ہوا ہے, یہ 5 ستارے کب روشن ہوئے ہیں, تو ان کو لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 5114 سال پہلے, عیسیٰ علیہ السلام سے 5114 سال پہلے 5 ستارے روشن تھے جس دن رام پیدا ہوا. اس سے انہوں نے ڈیٹ نکالی ہے 10 جنوری 5114 قبل مسیح رام کا جنم دن ہے. اب آپ ہنسی آئے گی,
یہ انہوں نے کمپیوٹر سے نکالا ہے. اور رامائنا کے اندر جو ٹریڈیشنل جو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہے، جو سن ایئر جو استعمال ہوتے کے لیے نا، سن عیسوی کہتے ہیں، ہجری کہتے ہیں، ایسی اصطلاحیں جو ہیں، ایسی اصطلاحیں جو استعمال ہوئی ہے وہ 1000 بعد از قبل مسیح ہے، 1000 AD ہے، آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام کے 1000 کے بعد وہ اصطلاحیں عام ہوئی ہے جو رامائنا میں استعمال ہوئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا ہے. اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق 4 یگ ہیں: ستیگ، تریتا یگ، دوپیا یگ اور کل یگ. جو ستیگ ہے وہ 16 لاکھ سال لمبا ہے، 16 لاکھ سال لمبا. اس کے بعد جو تریتا یگ ہے وہ 8 لاکھ سال لمبا ہے. اس کے بعد جو درپتا یگ ہے وہ 4 لاکھ سال لمبا ہے. اور یہ کل یگ ہے، اس کے خاتمے پر پھر ستیگ آ جائے گا. جو دھارمک کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ رام جو ہے تریتا یگ میں پیدا ہوئے، یعنی جس کی لمبائی 8 لاکھ سال لمبی ہے. 8 لاکھ سال تک وہ پیریڈ رہا ہے. اگر رام شروع میں پیدا ہوئے ہوں گے تو 8 لاکھ سال تو ہو گئے. اس کے بعد کا درپتا یگ 4 لاکھ سال کا، 12 لاکھ تو یہ ہو گئے. اب یہ کل یگ چل رہا ہے، یہ کتنے سال اس میں بیت گئے. تو یہ 8 سے 12 لاکھ سال پرانا پیدا ہونے والا شخص یہ دوبارہ کیسے قبل مسیح 5000 میں پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ایک انسان بار بار پیدا ہو سکتا ہے؟ کئی سوالات ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ ٹکا ہوا ہے. ایک مائتھ، ایک امیجنری تھنگس. سپریم کورٹ کی پوری بنیاد اس پر ہے کہ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ قبل مسیح 5000 سال پہلے رام پیدا ہوئے تھے. اور یہ جو ڈیٹنگ ہے، اس ڈیٹنگ کی سب سے بڑی بحث جو ہے سپریم کورٹ میں ہونے والی ہے. اور اسی بنیاد پہ شاید فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا، ان کے خلاف ہوگا، اسی بحث پہ ہوگا. اس پر کہاں کھڑے رہ کے ستارے دیکھے گئے؟ یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں، واشنگٹن میں. لیکن وہ کہتے ہیں ایودھیا میں کھڑے رہ کے. تو ایک IAS آفیسر ہے، شیر سنگھ صاحب، نام سنا ہوگا، اویس بھائی جانتے ہوں گے. یہ بنگال کیڈر کا ایک IAS آفیسر گزرا ہے. اس نے بھی اس پر ریسرچ کیا اور اس نے بتایا کہ جو وہ کیلکولیشن دے رہے ہیں وہ انتہائی بکواس کیلکولیشن ہے. اور وہ کیلکولیشن کے نتیجے میں یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت پیدا ہوا تھا. خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں بنیاد بن رہی ہیں وہ ہائپوتھیسس ہے، امیجنری چیز ہے. ایک کوئی مضبوط اور فزیکل بنیادیں نہیں ہے. ایسی ہوائی باتوں کے اوپر اور جھوٹ بول بول کر اتنا انہوں نے عام کیا ہے اس کو کہ وہ اب سچ ہونے لگی ہے. اور مسلمانوں کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے، حق ہے. تاریخ سچائی کے ساتھ ہے، تاریخ سچائی کے ساتھ ہے. آرکولوجیکل چیزیں جو نکلی ہے وہ مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہیں، اور قانونی جو باتیں ہیں وہ سب مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر سپریم کورٹ اگر فیصلہ غلط کرتا ہے تو مسلمانوں کو کھڑے ہوئے بغیر کوئی چارہ بھارت کے اندر نہیں ہے. کوئی چارہ بھارت کے اندر نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے. ایک ویری پرائیویٹ معاملہ ہے. کیا طلاق کا مسئلہ ہندو اور مسلم کا مسئلہ ہے؟ طلاق کا مسئلہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے کیا؟ طلاق کا مسئلہ کسی دو جو گروہوں کا مسئلہ ہے کیا؟ ویری پرائیویٹ معاملہ، میاں بیوی کے بیچ کا مسئلہ. نباہ نہیں ہوگا، طلاق ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا. طلاق کو اتنا بڑا ایشو بنایا گیا ہے. ویری ویری پرائیویٹ اور پرسنل معاملے کو سپریم کورٹ طے کر رہا ہے. اب قانون بننے جا رہا ہے، اس پر 3 سال کی سزا ہے، جرمانہ ہے اور کھاؤٹی بھی ہے. گویا پرسنل لا بورڈ کو پھر چیلنج ہے. 1986 کے اندر شابانو کیس کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، پھر وہی مسئلہ درپیش ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ شابانو کیس میں مسلمانوں کے مطابق قانون بنا کر بابری مسجد کا تالا کھولا گیا. طلاق ثلاثہ پہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے مندر بنانے کا منصوبہ ہے. اب مسلمانوں کے استطاعت، ان کی طاقت، ان کی آواز، ان کی قیادت، ان کے عوام، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں عزت و وقار کی زندگی اگر گزارنا ہے تو پھر عوام اور قیادت دونوں کو مل کر اس لا قانونیت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. یہ ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. اور ایک لڑائی جس طرح انگریزوں کو نکالنے کے لیے لڑی گئی ہے،
یہ ناانصافی کے خلاف اسی لڑائی کو پھر سے جاری کرنا پڑے گا، چاہے اس میں کتنی ہی پھانسیاں مسلمانوں کی جتنی شہادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان اپنی شریعت، اپنے اصول، اپنے معبد، اپنے شعار، اپنے عبادت گاہوں سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ تم زبردستی کر سکتے ہو، طاقت تمہارے پاس ہے، کر لو زبردستی۔ طاقت تمہارے پاس تھی، تم نے مسجد توڑ دی، طاقت تمہارے پاس آج مندر بھی بنا لو گے، لیکن جب اس میں پوجا کرو گے تو تمہارا دل مطمئن رہے گا کہ صحیح کر رہے ہو تم۔ کروڑوں مسلمانوں کے حقوق دبا کر، ان پہ ظلم کر کے، ان کے حق کو دبا کر، ناجائز قبضہ کر کر تم اپنی عبادت گاہ بنا بھی لو گے تو کیا جس کو بھگوان سمجھتے ہو وہ خوش ہو جائے گا تمہارے سے؟ کچھ تو سوچو۔ اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ہماری طرح غلطیوں کا اعتراف کرو۔ ہم نے بھی تاریخ میں غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ عموی خلیفہ کے زمانے میں ایک چرچ کو زبردستی مسجد بنا لیا گیا تھا۔ وہ خلیفہ کے بعد عیسائی دوسرے خلیفہ کی خدمت میں گئے، کہا کہ یہ ہماری پراپرٹی تھی اور زبردستی اس کو مسجد بنا لیا گیا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے فوری آرڈر کیے کہ جتنا چرچ کا حصہ تھا اس پہ بنی ہوئی مسجد کو ڈیمولش کیا جائے اور چرچ کے حوالے کر دیا جائے۔ کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے انصاف کا یہ سبق اگر دنیا کو دے سکتا ہو تو تمہارے لیے بہتر موقع ہے۔ ہم تو نہیں جانتے کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی، لیکن ہم ضرور جانتے ہیں کہ مسجد کو توڑ کر تم نے مندر بنا دیا ہے۔ تاریخ تو یہ ثابت نہیں کرتی کہ مندر کو توڑ کر کسی نے مسجد بنائی ہے، لیکن تاریخ ضرور لکھی گئی ہے کہ ایک مسجد کو توڑ کر وہاں ٹیمپرری مندر بنا دیا گیا۔ اس سے زیادہ بے انصافی اور اس سے زیادہ راج کرن کیا ہو سکتا ہے، تم خود سوچو۔ اس لیے مسلمان جو شرافت سے عدل و انصاف اور عدالت اور قانون پر جو جھکا ہوا ہے، ان کی آستھا کو ختم مت کرو۔ اگر ان کی آستھا کو ختم کرو گے تو پھر یہاں پہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ جس دن اگر یہ ہو گیا کہ اب ہم کو انصاف نہیں مل سکتا ہے، اب معاملہ اینڈ ہو گیا ہے، اس وقت مسلمانوں کو یہاں اسٹرگل کیے بغیر، یہاں پر جدوجہد کیے بغیر کون سا چارہ رہے گا؟ اور جدوجہد کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس کی طرف مولانا حضرات نے آپ کو اشارہ کیا ہے۔ اور آخری بات کے طور پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی سب سے قیمتی متاع جان ہوتی ہے، وہ اپنے ایمان پہ اس کو نچھاور کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ جان دیتے ہیں ان کی قدر بھی کرو۔ یہ 6 دسمبر جب آتا ہے، 6 دسمبر جب آتا ہے، ایک شہادت یاد کرنے کی تو ضرورت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، عثمان بھائی کو ہم یاد نہیں رکھتے، ایوب خان کو کون لوگ یاد کرتے ہیں؟ ایوب آپ کے شہر کا ایک آدمی تھا جو ڈیمونسٹریشن کرتے ہوئے پولیس کی لاٹھی کا جو شکار ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کو شہید مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں اس کو شہید مانتا ہوں۔ اور اس موقع پر اس کی شہادت کے بارے میں اور اس کی جان کے بارے میں جو اس نے اللہ کی سپرد کی ہے، آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایسے ہیروز کو یاد کرو جنہوں نے بابری مسجد کے لیے اپنی جان دی، اپنا خون دیا۔ ان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ پیر توڑ کر، زخمی ہو کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے پسینے سے آگے خون بہایا ہے۔ اور یہی وہ شہر ہے جس نے ایک جان بھی اس کے راہ میں دی ہے، اس کو یاد رکھو۔ جو لوگ اپنے ہیروز کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہیرو ہے تمہارے، گو کہ غریب آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ آج اس کا خاندان بھی اس کو شاید نہیں جانتا ہے، لیکن ہمیں اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اورنگ آباد شہر کے اندر بابری مسجد کے لیے ایک شہادت کی شروعات کی ہے۔ اگر تاریخ کو ہم یاد رکھیں گے تو جان دینا اور شہادت کے راہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ ہر آدمی اپنے معاملات میں بہت مصروف ہے۔ تو یہ 2 باتوں کے بعد آخری بات جو کہتے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ جو مولانا نے پیغام دیا ہے کہ کسی ایک کے بس کا نہیں ہے لڑائی، نہ کسی ایک مسلک، نہ کسی ایک جماعت، نہ کسی ایک فرد کی لڑائی ہے، یہ پوری امت کی لڑائی ہے۔ اور امت کو امت بن کر یہ لڑائی کو لڑنا ہوگا، اختلافات کو بھول کر، جماعتوں مسلکوں سے اوپر اٹھ کر ایک امت کا جو منظر پیش کرنا پڑے گا اور یہ لڑائی کو لڑنا پڑے گا، تبھی بازیابی بابری مسجد ممکن ہے۔